دنیا بھر میں کورونا مہاماری کا پرکوپ کم ہونے کے بجائے بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اس سے جیتنا ہے تو ہمیں سرکار کے نیاموں کو ماننا ہوگا، گھروں میں رہنا ہوگا۔ نیوز 21 کے ذریعے مفتی طیب احمد قاسمی نے لوگوں سے کورونا مہاماری کے بچاؤ کی اپیل کی۔ سنیے یہ اپیل۔ چند گزارشات آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ مختصر کلپ آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے۔ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم حالات کی سنگینی کو سمجھیں اور اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان حالات سے کچھ سیکھنے کے بجائے حالات کے اندھکار کے ساتھ ہم بھی اندھیرے کے اندر جھک جائیں۔ ہمارے بہت سارے حضرات کی طرف سے ابھی یہ بات ہمارے سامنے آئی ہے کہ وہ حالات کو، سنگینی کو نہیں سمجھ رہے۔ اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے مختصر یہ عرض کروں گا کہ یہ مہاماری کورونا وائرس کوئی عام بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ بہت سخت اور ہیوی بیماری ہے جس کا علاج کھوجنے سے پوری دنیا اس وقت میں اپنے ہاتھوں کو کھڑے کیے ہوئے ہے اور کوئی علاج نہیں مل پا رہا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کورونا وائرس جو بیماری ہے یہ کوئی ایسی بیماری ہے کہ اس سے پہلے کبھی کوئی ایسی بیماری نہیں آئی۔ مہاماری میرے علم کے مطابق تقریباً 10 مہاماریاں اس کورونا وائرس سے پہلے بھی دنیا میں آ چکی ہیں، جن میں سے ایک طاعون کی بیماری ہے جس کو بلیک کے نام سے انگلش میں یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بیماری بھی اسی طریقے سے پھیلتی تھی اور اس بیماری کا ذکر احادیث میں، بلکہ صحیح احادیث میں اس کا ذکر ملتا ہے۔ اور میں ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو حضرات ابھی بھی اس کو صحیح طریقے سے نہیں لے رہے ہیں، حالات کو نہیں سمجھ رہے ہیں، تو حدیث کی روشنی میں کورونا وائرس اور کورونا وائرس کے بارے میں اور کس طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہے، صحابہ نے کیسے ہینڈل کیا ہے، تو اس لیے میں آپ کے سامنے پیش ہوا ہوں۔ دیکھیے، عام بات تو یہی ہے کہ کورونا وائرس سے بچنے کی احتیاطیں ڈاکٹرز بتا رہے ہیں، علماء بتا رہے ہیں، اور گورنمنٹ آف انڈیا نے گائیڈ لائنز جاری کی ہیں کہ آپ بار بار ہاتھوں کو دھوئیں، آپ گھر سے نکلیں تو ماسک وغیرہ کو لگا کر کے نکلیں، جیسے میں نے بھی لگایا ہوا ہے، اور بہتر ہے کہ آپ جتنی بھی تدابیر ڈاکٹرز لوگ پیش کر رہے ہیں وہ آپ کریں۔ کہ اس وقت میں دنیا کے اندر یہ مہاماری کورونا وائرس پھیلی ہوئی ہے اور تمام ملکوں میں جو بڑی بڑی سپر پاور رکھنے والے ہیں اس وقت جھکے ہوئے ہیں، اس کا سامنا نہیں کر پا رہے ہیں۔ تو ایسے وقت میں ہمیں کچھ احتیاطیں کرنی ہیں جو کہ ضروری ہیں، اور ضروری اس لیے ہیں کہ اگر ہم نے وہ احتیاطات نہیں کی تو اس کا نقصان ہمیں اور امت مسلمہ اور تمام کائنات کو پہنچے گا۔ جیسا کہ نمبر 1 پر اپنی جسمانی احتیاط، بار بار ہاتھوں کو دھونا، گھر سے نکلے تو ماسک اور سینیٹائزر یوز کرنا، پولیس کرمی اور اسی طریقے سے ڈاکٹرز لوگ اس مسئلے میں لگے ہوئے ہیں، ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، ان کے خلاف ذرہ برابر بھی ہمیں کوئی بھی گستاخی اور بدتمیزی نہیں کرنی۔ یہ لوگ ہمارے لیے لگے ہیں، اور میں بڑے رسوخ کے ساتھ اس بات کو کہہ سکتا ہوں کہ اسلام کی وجہ سے اور ایمان کی وجہ سے ان کو اس وقت اتنا بڑا ثواب ملے گا جس کی کوئی انتہا نہیں۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم لوگ بھی ان کے کردار کو ادا کرتے، مگر ان لوگوں نے اپنے بچوں سے دور ہو کر، اپنی بیوی سے دور ہو کر، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر یہ ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود خبریں یہ ملتی ہیں کہ فلاں جگہ ڈاکٹرز پر حملہ، فلاں جگہ پولیس کرمی پر حملہ، فلاں جگہ کوئی بڑا ادھیکاری اس پر حملہ۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، یہ ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس وقت ان لوگوں کا احسان ہے ہمارے اوپر، ان کے خلاف ذرا سا بھی
ہم لوگ گستاخی یا زہر نہ اگلیں اور ان کی ہیلپ کریں، بلکہ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ رب العزت ان کو اس کورونا وائرس سے محفوظ فرمائے۔ یہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر ہمارے بچوں کی حفاظت کے لیے لگے ہوئے ہیں، اس لیے میں تمام حضرات سے گزارش کروں گا، سب لوگ پرشاسن کا اور ڈاکٹرز لوگوں کا، خاص طور سے اور علماء کرام کا، ان سب کا سہیوگ کریں، جتنا ہو سکے سہیوگ کریں، ذرہ برابر بھی اس میں نہ کمی کریں نہ بیشی کریں، اور اس کو اچھے سے نبھا کر چلیں، اور انشاءاللہ جلد ہی یہ مہاماری اپنے ہندوستان سے ہی نہیں پوری دنیا سے ختم ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جو مسلم شریف کے اندر ایک روایت موجود ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت ابو ہریرہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے، یوں بیان آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے لا عدوہ، کہ بیماری ایک دوسرے کو نہیں پھیلتی۔ اس کے بعد میں وہ ایک روایت دوسری بیان کرنے لگے کہ لا یورد ممرض علی مصحح، کہ جو آدمی مریض ہے، بیمار ہے، وہ صحیح لوگوں کے پاس نہ جائے۔ اس روایت کو جب بیان کیا تو ایک صحابی نے حضرت ابو ہریرہ سے کہا کہ آپ پہلے یہ روایت بیان کرتے تھے لا عدوہ، کہ بیماری دوسروں کو نہیں لگتی ہے، اب آپ یہ بیان کرتے ہیں کہ جو مریض ہے وہ صحیح لوگوں سے دور رہے تاکہ وہ مرض نہ پھیلے، بیماری نہ پھیلے، تو آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کوئی جواب نہیں دیا بلکہ غصہ ہوئے، اور اس میں اندر کی بات یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ جو سمجھ رہے تھے وہ دوسرے والے نہیں سمجھ رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے ان سے کوئی بھی سوال جواب نہیں کیا اور اپنی یہی روایت بیان کرتے رہے کہ کوئی مریض آدمی صحیح آدمی کے پاس نہ جائے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ دونوں روایتوں کا مطلب اپنی اپنی جگہ صحیح ہے کہ لا عدوہ، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مرض نہیں پھیلتا، اور دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے حکم سے مرض پھیل جاتا ہے، اللہ کے حکم سے مرض پھیل جاتا ہے، جیسے کہ اس حدیث کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ تو کوئی ڈاؤٹ، کوئی اشکال نہیں ہونا چاہیے۔ جن حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ نہیں پھیلتا، ان حدیثوں کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں پھیلتا، اور جن حدیثوں میں یہ آیا ہے کہ پھیلتا ہے، تو اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم سے پھیلتا ہے۔ دوسری روایت مسلم شریف میں روایت ہے اور دیگر کتابوں میں بھی ہے، فر من المجذوم کما تفر من الاسد، کہ مجذوم یعنی کوڑی آدمی سے ایسے بھاگو جیسے کہ تم شیر سے بھاگتے ہو۔ کیا مطلب؟ کہ اس مجذوم اور کوڑی شخص سے دوسروں کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی روکا، حالانکہ حضور کو نہیں معلوم تھی یہ بات کہ مرض نہیں پھیلتا، حالانکہ معلوم تھی کہ اللہ کے حکم سے نہیں پھیلتا اور اللہ کے حکم سے پھیل بھی جاتا ہے، جیسا کہ آج یہ کورونا وائرس اللہ کے حکم سے پھیل رہا ہے۔ تو اس میں کوئی دو بات نہیں ہے، اس لیے ہمارے تمام حضرات، تمام ساتھی اس بات کا خیال کریں۔ اور میں ایک اپیل چھوٹی سی یہ کرنا چاہوں گا کہ ہمارے جو جماعت کے حضرات ہیں، خاص طور سے میں ان سے کہنا چاہوں گا، میرا 1 سال جو کہ جماعت میں لگا ہے، ایک ذمہ داری ہے، وہ اپنے آپ کو گورنمنٹ کے سامنے پیش کریں، اور گورنمنٹ انہیں آئسولیٹ کرے، یا سمٹمز نہیں پائے جا رہے ہیں چیک اپ کریں۔ یہ ساری کی ساری چیزیں نہ حدیث کے خلاف ہیں نہ دین کے خلاف ہیں۔ ہاں، اپنے آپ کو پیش نہ کرنا، علماء کی رائے کو نہ ماننا، ڈاکٹرز کی رائے کو نہ ماننا، اور حکومت کی رائے کو نہ ماننا، حتیٰ کہ مرکز نظام الدین نے بھی یہی کہا، ان کی رائے کو نہ ماننا، یہ غلط ہے۔ اس لیے تمام ہمارے جماعت کے حضرات، اگر وہ باہر سے آئے ہیں، مرکز سے آئے ہیں، یا کہیں جماعت میں تھے اور وہ چپکے سے گھر آئے ہیں، وہ اپنے آپ کو پیش کریں اور پورا پرشاسن کا اس وقت میں سہیوگ کریں۔ انشاءاللہ اس کا نفع اور اس کا فائدہ ہمارے سامنے بہت جلد آئے گا۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا